عزیزو، جناب صدیق اکبر نے ہر موڑ پر تنہائی کے حضور کی ذات سے محبت کی ہے. جو حضور نے کہہ دیا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، جیسا حکم ہو گیا، باقی ساری کائنات پیچھے. آج جوز ماننے کا ماحول ہے، جوز تھوڑی مان لو تھوڑی چھوڑ دو، تھوڑا کر لو تھوڑا اپنا نفع نقصان سوچ کے چلو. ابو بکر صدیق نے سوچ دی کہ جب غلامی کا تصور آ گیا پھر نفع نقصان بھول جاؤ. پھر یہ دیکھو کہ سامنے کیا. کسی نے سیدنا غوث اعظم جیلانی سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کے لاکھوں مرید ہوئے ہیں، مزہ کس بات میں آیا ہے؟ آپ فرمانے لگے لاکھوں چھوڑ دو، اللہ ایک دے دے، دے ابو بکر جیسا دے. لاکھوں چھوڑو، ایک دے دے، اللہ دے ابو بکر جیسا دے. لاکھوں کا کیا کرنا، ایک چاہیے ہونا ابو بکر جیسا چاہیے، جو صدیق اکبر جیسا ہو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ دیکھا ہی نہیں، پھر ساری زندگی رسول پاک کو راضی کرنے میں گزار دی. دوستو، لکیر کا فقیر بن کے وقت گزارنا، لکیر کا فقیر بن کے. آج سوچ ہی بڑی ہے، ہماری عقل اس قدر زیادہ چلتی ہے منفی سائڈ پہ. آپ کسی بندے کو ٹٹول کے دیکھیں، سب سے زیادہ سوچ منفی سائڈ پہ کام کرتی ہے، دماغ تیز چلتا ہے شر کی طرف. لیکن ساری زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 20 سال کی عمر میں جرانہ لگایا تھا اور 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 43 سالہ جرانہ، 40 اور 3 43 سالہ جرانہ جناب صدیق اکبر کا. ساری زندگی حضور اور بعد از وصال ظاہری بھی نبی پاک کے ساتھ جرانہ نہیں توڑا. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے حضور کے اور حضرت المستدرک صحیح مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے. کسی شخص نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا وصال بیماری کی وجہ سے ہوا ہے، جاگیے ذرا میری بات سنیے. کسی شخص نے کہا کہ جناب صدیق اکبر کا وصال بیماری کے عالم میں ہوا ہے. جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جلال فرمایا تمہیں تمہاری ماں روئے، ابو بکر بیمار ہو کے گیا ہے پر اسے کوئی ظاہری مرض نہیں تھا، وہ نبی پاک کے وصال کو برداشت نہیں کر سکا. اسے حضور کی جدائی کا غم تھا. جنہاں دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا. نبی پاک علیہ السلام کی جدائی کا غم لے کے قبر انور میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان. عزیزو، جناب صدیق اکبر نے حضرت عائشہ سے فرمایا بیٹی وہ چارپائی مل سکتی ہے جس پہ حضور نے وصال فرمایا تھا؟ کہا مل سکتی ہے. کہا مجھے بتا سکتی ہو؟ چارپائی آ گئی. حضور اس وقت کس سائیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے؟ کعبہ جی اس جانب حضور کا رخ تھا کعبے کی طرف. ابو بکر کعبے کی طرف ہو گئے. کہا حضور نے آخری موقع پہ کیا استعمال کیا تھا؟ نبی پاک نے مسواک استعمال کی تھی. کہا بیٹی مسواک لاؤ. کپڑے کس رنگ کے پہنے تھے؟ ابو بکر اس رنگ کے پہنے تھے. بیٹی تھی نا جس سیدہ عائشہ رو پڑی. کعبہ جی آپ کیوں ایسے سوالات کرتے ہیں؟ کہا بیٹی زندگی مصطفیٰ کے نام پہ گزار دی ہے، میرا تو اور تعارف ہی کوئی نہیں، نوکر بن کے وقت گزارا، نوکری کی ہے زندگی میں، اور تعارف ہی کوئی نہیں، میں نے تو اور کچھ کمایا ہی نہیں، میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، بس محمد پکیندے گزر گئی، اور تو کچھ کٹھا ہی کوئی نہیں کیا. میرے ساتھ جو تاجر تھے انہوں نے جائیدادیں بنائی، اور میرے ساتھ جو کاروبار کرنے والے تھے انہوں نے پیسے بنائے، پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد پکیندے گزر گئی، اور تو کوئی کام کیا ہی نہیں، بس اسی کام میں گزر گئی. دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مروں بھی اس طرح جس طرح رسول پاک نے وصال فرمایا تھا. بیٹی میرا دل کرتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کیوں؟ کہا بیٹی ایک آخری جواب دے دے، حضور کا وصال ہوا تو دن کون سا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ابا جی پیر کا دن تھا. فرمایا بیٹی پھر تو دعا کر اللہ مجھے منگل نہ دکھائے، دعا کر اللہ مجھے منگل نہ دکھائے یہ وقت. دوستو، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو علی المرتضیٰ جیسا شیر چارپائی کے سرانے کھڑا ہوا تو
حضرت ابو بکر کی چارپائی کے سرانے کھڑے ہو کے علی المرتضیٰ رو رو کے بےحال ہو گئے اور کہنے لگے لوگ کہتے ہیں ابو بکر چلا گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے دنیا سے مصطفیٰ کی تصویر رخصت ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر گیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وفاؤں کا جنازہ ہے، یہ آج جو ہم جنازہ پڑھیں گے یہ محبتوں کا جنازہ ہے۔ کائنات میں وفا جس کا نام تھا اور کائنات میں نوکری کرنے کا جس نے حق ادا کیا اور کائنات میں جس نے وفائیں رقم کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے یہ وفاؤں کے پیکر کا جنازہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا، علی المرتضیٰ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور ابو بکر آیا ہے، یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ آپ کے قدموں میں جگہ ملے۔ جناب علی المرتضیٰ پیغام دیتے اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی کھڑکی کھلتی ہے تو حضور نے فرمایا اس نے نوکری بڑی کی ہے، اس کو قریب لاؤ اور اس کو میرے پہلو میں دفن کرو۔ انسان تو انسان رہے، 70,000 فرشتے عصر کے وقت اور 70,000 فرشتے جو فجر کے وقت مجھ پر سلامی دینے آتے ہیں، میں ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا۔ ابو بکر پہ بھی سلام پڑھ کے جانا، صدیق کی عظمت کو بھی سلامی دے کے جانا۔ اللہ کی قسم جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا، میرے حبیب نے کوئی رنگ ہی ایسا بنا دیا ہے۔ ابو بکر سے معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا، جب میرے مصطفیٰ کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکاتا ہے اور حضور پہ سلام پڑھتا ہے تو قسم اللہ کی ابو بکر کی بارگاہ میں خود بخود ہی سر جھک جاتا، خود بخود سر جھک جاتا۔ قیامت تک لوگ سلامیاں دے رہے ہیں۔ ایک کی کام سیکھا ابو بکر نے، انہوں نے کہا میں نے کل مانا، کل، میں نے جز کی بات نہیں کی، تھوڑا سا مان کے میں نے چھوڑ نہیں دیا، میں نے کل مانا ہے۔ مکے کی گھاٹیاں تھی پھر بھی میں نے کل ہی مانا، غار ثور کی راتیں تھیں تو میں نے کل مانا، اور غار ثور سے نکلے تو لوگوں میں نے کل ہی مانا۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میں بھاگ گیا اور فرمایا قبر کی دیواروں تک میں نے کل مانا ہے، اور میرے کل ماننے کی منظوری اس دن ہوئی ہے جس دن نبی نے گنبد کا سایہ عطا کر دیا، یہ منظوری ہو گئی۔ تو ساتھیوں یاد رکھنا، کل مانو، جز جز ماننے چھوڑ دو۔ 2 گھروں کے مہمان بنو گے کہیں بھوکے نہ رہ جانا، اور 2 کشتیوں کے سوار بنو گے تو کہیں ڈوب نہ جانا۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے وقت گزارو گے تو الجھ جاؤ گے۔ کلمہ پڑا ہے تو اب کل مانو، کل مان کے چلو، صحیح مان کے چلو۔ نوکری کرو تو جم کے کرو۔ کل ماننے میں جو مزہ آتا ہے وہ جز ماننے میں نہیں آتا۔ کل مان کے زندگی گزارو، پھر دیکھو کیسی محبتوں سے گزرتی ہے اور کیسی عقیدتوں میں گزرتی ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا